پورا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے واقعات کے سلسلے میں سیرت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کی بستی سے باہر تشریف لے گئے تو ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے بڑے درد سے مکہ کی بستی کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا کہ اے مکہ کی بستی، تو مجھے تمام بستیوں میں سب سے زیادہ پیاری ہے، لیکن کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے اب یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس اپنے آبائی وطن سے جو دوری ہے وہ کتنا اس کا صدمہ تھا اور وہ کتنی گراں گزری۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطن سے دوری پر صدمے کی یہ حالت ہے تو ایک عام انسان کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے معزز ناظرین کہ اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کی خاطر انسان زمانہ قدیم سے اپنا وطن چھوڑتا چلا آیا ہے، اور آج تو بہرحال یہ صورت اس میں بہت ہی زیادہ صورت پیدا ہو چکی ہے، بہت ہی زیادہ تیزی آ چکی ہے۔ لیکن کیا ہی خوش قسمت ہیں ہم احمدی کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں دیس پردیس ہر جگہ خلافت احمدیہ کا ایک سائبان جو ہے وہ میسر ہے کہ جس کی صورت میں جس کے نیچے ہم اپنے دیس میں بھی آرام پاتے ہیں اور پردیس میں بھی آرام پاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی گود ہے کہ جس میں ہماری روحانی اور دینی جو ضروریات ہیں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ معزز ناظرین، آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں ہم دنیا بھر میں ہمارے پھیلے ہوئے جو ہجرت کرنے والے بہنیں اور بھائی ہیں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کے یہاں پر دنیا کے مختلف ممالک میں تشریف لانے سے لے کر آگے جو ان کی زندگیاں ہیں ان میں جو بھی ان کو معاشرتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہے، کاروبار ہے، تربیت اولاد ہے اور بے شمار اس قسم کے مسائل ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کیا کریں گے۔ اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جہاں ایک طرف علماء سلسلہ انشاءاللہ موجود ہوا کریں گے، وہاں ایسے معزز مہمان بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا کریں گے جو اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے میدان میں ایک خاطر ترقی کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے جو تجربات ہیں وہ ہم اپنے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بانٹا کریں گے، شیئر کیا کریں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی اپنی راہوں کے تعین کرنے میں ان تجربات سے مدد مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس عاجزانہ کوشش کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے اس کا بنیادی مقصد، اس میں ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بالکل جو نئے بھائی دنیا کے مختلف ممالک سے ہجرت کر کے مغربی دنیا میں تشریف لائے ہیں، مختلف ملکوں میں تشریف لائے ہیں، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ گفتگو ہوگی۔ پہلے ہم وہ مسائل جانیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ماہرانہ رائے جو ہیں وہ ہم اپنے مہمانان سے لیں گے کہ وہ ان مسائل کے حل کے سلسلے میں مختلف جو اپنے تاثرات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان میں سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مکرمہ محترم محمد فاتح احمد ناصر صاحب۔ آپ مربی سلسلہ ہیں اور آج کل جرمنی میں تعینات ہیں، اور اسی طرح فرینکفرٹ جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مکرم عبدالرحمن مبشر صاحب۔ آپ رفاہ عامہ کمیٹی جو جرمنی جماعت میں تشکیل دی گئی ہے اس کے صدر ہیں، اور اس کمیٹی کا بنیادی مقصد بھی جو ہجرت کرنے والے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے، اس کے حل کی کوشش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں مکرمہ محترم مربی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مربی صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہجرت کے اس لفظ کی تھوڑی تشریح ہو جائے کہ اس میں کس قسم کے سفر جو ہیں وہ اس کا مفہوم اس لفظ کے اندر داخل ہے، تو آغاز میں میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دوری، جدائی۔ یہ گویا قربت کا متضاد ہے، قربت کا الٹ ہے۔
قرآن کریم میں ہجرت کا لفظ اور اسی طرح احادیث نبویہ میں اس لفظ کو کئی جگہ پر مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مفردات امام راغب میں حضرت امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کا جو خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہجرت کے لفظ کو 3 مختلف صورتحال پر بولا گیا ہے، یعنی 3 مختلف قسم کی جدائیاں یا دوریاں ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کے بدن کی دوری، انسان کے جسم کی دوری، اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں آیات ہیں۔ دوسری ہے دل کی دوری، اس کے متعلق بھی آیات ہیں۔ اور تیسری ہے زبان کی دوری۔ تو اس کے متعلق یعنی ان تینوں صورتحال کے متعلق قرآن کریم میں آیات ہیں، اور ان تینوں صورتحال یعنی جسمانی دوری، دل کی دوری اور زبان کی دوری، ان تینوں کو بعض جگہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اکٹھا کر کے بھی بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور احادیث سے اس کی مختلف اقسام کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر آپ وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ جی، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے مختلف مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کی، اس میں حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے، اس کو اسی کے مطابق اجر بدلہ ملتا ہے۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے، حضور نے فرمایا کہ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت گویا اسی مقصد کے لیے شمار ہوگی، اسے وہی ثواب ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت دنیا کے کسی مقصد کے لیے ہوگی، مال کے لیے، دولت کے لیے ہوگی، تو اس کو وہ ملے گی۔ او امرأۃ یتزوجھا، اور اگر اس کی ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یعنی شادی کے سلسلے میں ہوگی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا شمار اسی قسم کی ہجرت میں ہوگا۔ گویا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کی 3 اقسام ہیں: اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنا، نمبر 2 دنیا کی خاطر ہجرت کرنا، اور نمبر 3 شادی کے لیے اپنے ملک کو چھوڑنا یعنی دور جانا۔ لیکن اسلام کی اصطلاح میں ہجرت جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے کچھ خود کر کے بھی دکھائی، وہ ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے وطن کو، اپنے پیارے وطن کو۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کو چھوڑا، جہاں آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی، آپ کی گھر بار جائیداد سب کچھ تھا، اس سب کو چھوڑنا صرف اس مقصد کے لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں آزادی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل اسلامی ہجرت، اور الحمدللہ ہم احمدی بھی اسی ہجرت پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے میں اپنے ملک میں آزادی نہیں ہے، تو ہم ان احکامات پر عمل کرنے کی خاطر اس ملک سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی جائیدادوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور ملکوں میں جاتے ہیں، تاکہ ہمیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں آزادی ہو۔ اور بے شک مربی صاحب، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن عظیم مہاجرین نے ہجرت فرمائی، انہوں نے اپنی زندگی کے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے کاروبار بھی کیے، تجارتیں بھی کی، تو اس طرح بجا فرمایا آپ نے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ جو ہے دین ہونا چاہیے، اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور اسی دین کے متعلق میں پھر آپ کو عرض کروں کہ یہی ہجرت جو کہ اللہ اور رسول کی خاطر کی جاتی ہے، اس ہجرت کے متعلق قرآن کریم میں سورہ التوبہ کی ایک آیت ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد جب انہیں مشکلات پیش آئیں تو پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد بھی کیا، تو اعظم درجۃ عند اللہ، ان مہاجروں، ان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت بڑے اجر کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، جب بھی کوئی دوست جو ہیں، احباب جو ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں ہجرت کرتے ہیں تو ان کے بنیادی مسائل بالکل بنیادی نوعیت کے، وہ بعض اوقات پرانے رہنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ان کی اہمیت نہ ہو،
لیکن وہ ان کے لیے اس وقت میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ان کے کچھ مسائل، ان کے کچھ ایکسپریشنز جو ہیں وہ رکھتے ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ پھر اس بات پہ گفتگو ہوگی کہ نظام جماعت کے تحت ان کے حل کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کے کچھ تاثرات نئے آنے والوں کے۔ جب تک زبان نہیں آ سکتی کسی بھی طرح کا یہاں پہ سوسائٹی میں آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کر سکتے، نہ کام ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے لیے، نہ اپنی بات دوسرے تک کسی بھی بندے کو ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچا سکتے، نہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، نہ دکان پہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم پہلے 10 کلومیٹر دور تھے ادھر سے، وہ ادھر مسجد میں آنے میں پرابلم تھی۔ ایک لڑکا میرا جو ہے وہ ادھر 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں ادھر اسکول میں، ادھر داخلہ ملا اس کو، ادھر نہیں ملا تھا، ادھر جگہ نہیں تھی۔ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وقت کے پابند ہیں۔ فار ایگزامپل بس کے معاملے میں، ٹرین کے معاملے میں، سفر کے معاملے میں اگر 1 آدھ منٹ بھی ہم لیٹ ہو جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اب اگلے گھنٹے پر چلا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں کام ڈھونڈنا پڑتا ہے، کام کی کافی مشکلات ہیں، کام اچھی طریقے سے نہیں ملتا۔ جب آپ نئے آتے ہیں اور پرانے دوست جتنے بھی وہ سارے اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ آپ جب آتے ہیں آپ کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ مشکلات ہیں، جیسے یہاں کے مطابق 1 سال سے پہلے ہم لوگ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب ہمیں 1 سال کے لیے انہوں نے ہمیں خاص قسم کا کیمپ ہوتا ہے جسے ہائم کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ اس 1 سال سے پہلے ہم وہاں شہر میں بھی نہیں آ سکتے۔ زبان جو ہے نا وہ تو جس معاشرے میں بندہ رہے وہ سب سے اہم ہے، وہاں پہ سب سے جتنی جلدی ہو سکے زبان سیکھنی چاہیے تاکہ بندہ اپنے مسئلے مسائل خود حل کر سکے، بندہ خود مختار ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ زبان کے بغیر تو بندہ گونگا بہرا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بال وغیرہ کٹوانے کی، یہ شیو وغیرہ کروانے کے، وہ مسئلے یہاں پہ خود کرنے پڑتے ہیں۔ یہ معاشرہ ایک طرح سے بہت براڈ ہے، اوپن ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے تو ایک قسم کا جہاد ہے یہ، جو اگر آپ تقویٰ کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں اور ان برائیوں سے تمام سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ سے جہاد کر کے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہجرت کے حالات میں گھر والوں سے دوری اور بیوی بچوں کی یاد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں ہمیں جب ہم نئے یہاں پر آتے ہیں تو یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ماحول کے فرق کی وجہ سے کسی بھی کام کے متعلق معلومات نہیں ہوتی، اور ایون کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے متعلق معلومات ہم نے حاصل کہاں سے کرنی ہے۔ جی، تو یہ ایک اجمالی خاکہ تھا ان چند مسائل کا کہ جو نئے آنے والوں کو پیش آتے ہیں۔ رفاہ عامہ کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی جماعت احمدیہ جرمنی میں تشکیل دی گئی ہے کہ جو یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو نئے آنے والوں کو جو ہے وہ معلومات جو ہیں وہ مہیا کی جائیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اس کمیٹی کے صدر مکرم محترم عبدالرحمن مبشر صاحب فرینکفرٹ سے ہمیں جوائن کریں گے اور ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فرمائیے گا کہ یہ رفاہ عامہ کمیٹی جو ہے یہ نئے آنے والے دوستوں کے ابتدائی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کو سنبھالنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے جرمنی کے حوالے سے میرے سے بات پوچھی ہے تو اس سلسلے میں خاکساری عرض کرنا چاہتا ہے کہ جب یہاں پہ لوگوں نے آنا شروع کیا تو ہمارے مکرم امیر صاحب نے اسی وقت اس خدشے کا اظہار کیا کہ میں بہت فکر مند ہوں کہ جو لوگ نئے جرمنی آ رہے ہیں دوسرے ممالک وغیرہ سے، ان کو کیسے ہم نظام جماعت میں جو ہے سمو سکیں جتنا جلدی ہو سکے۔ تو اس کے لیے پھر نیشنل عاملہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے تحت ایک پروگرام تشکیل دیا گیا جس میں صدر خدام الاحمدیہ، صدر نثار اللہ، سیکٹری تربیت، سیکٹری امور عامہ اور سیکٹری تعلیم اور صدر لجنہ امور خارجہ وغیرہ جو ہیں ان کے سیکٹریان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جو انہوں نے پھر ان کے مسائل جو تھے اپنے اپنے شعبہ جات کے حوالے سے جو ہیں ان کو مسائل کو سنبھالا اور ان کو ایک اجتماعیت کا رنگ دیا۔ اسی طرح تمام صدران اور ریجنل امراء جو تھے جن جن علاقوں میں یہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ ان کو اس طرح ہم نے توجہ دلائی اور انہوں نے ان لوگوں کو سنبھالا اور جماعت کے نظام میں جو ہے وہ پرویا۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے شعبے کے تحت بالکل نئے ہجرت کرنے والوں کے لیے ان کو بنیادی ابتدائی معلومات پہنچانے کا بھی کوئی ہے سلسلہ، کوئی انتظام؟ ابتدائی معلومات پہنچانے کے لیے انتظام ہے کہ سب سے پہلے تو اسی طریقے سے ہم ان کو ابتدائی معلومات پہنچا سکتے ہیں جبکہ ہم ان کو پہلے اکٹھا کریں، جماعت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں، کیونکہ کیمپوں میں ایک ایک کے پاس جا کے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم ان تمام لوگوں کو جو ہے پہلے اپنے سینٹروں میں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کو جو ہے ساری ابتدائی معلومات دیتے ہیں
جیسا کہ خاکسار کی ذمہ داری تھی یہ اس کمیٹی کے اوپر، تو خاکسار ان کے علاقوں میں ریجنوں میں جاتا تھا اور ان کے ساتھ پورے سیمینار کرتا تھا، ان کو جماعتی نظام کے متعلق یہاں پورے مطلع کرتا تھا کہ کس قسم کا جماعتی نظام ہے، آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے انتظامات وغیرہ نہ ہوں، تو اس نظام کے متعلق، پھر یہاں ملکی حالات کے متعلق، اور پھر ان کو زبان کے متعلق، اور یہاں پہ جو ایسے حالات ہیں جن پہ انسان پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ ان کو بتاتے تھے، اور اس کے لیے صدران جماعت اور ریجنل امراء اور مربیان جو تھے وہ باقاعدگی کے ساتھ ان کے ساتھ ملتے تھے اور ان کو رابطے میں رکھتے ہوئے ان کی ہر قسم کے مسائل حل کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔ بہت سارے دوستوں نے زبان کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور اس کو سیکھنے میں پیش آمدہ جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا، تو آپ کے شعبے کے تحت اس سلسلے میں بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی سہولت کے لیے؟ زبان کے تحت ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو سب سے پہلے تو ہم نے ان کو یہ بتلایا کہ ہم جب آئے ہیں اس کا زبان سکھانے کے لیے ہمیں کسی نے توجہ نہیں دلائی، اور یہی ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے پرانے آنے والوں میں کہ وہ زبان پر عبور حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں، آپ کا سب سے پہلے ہم نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ زبان ہر حالت میں سیکھیں۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ نصاب تیار کیے، اردو جرمن نصاب مجلس خدام الحمدی نے تیار کیا اور ان کو باقاعدہ دیا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے گورنمنٹ سے مل کر ایسی سہولیات ان کو دلوائیں کہ وہ یہاں پہ جو ہے زبان سیکھ سکیں۔ جن کیمپوں میں وہاں تھے وہاں پہ ان کے اساتذہ وغیرہ جاتے تھے اور وہ ان کو زبان سکھاتے تھے۔ اسی طرح خدام الحمدیہ کے جو قائدین وغیرہ تھے انہوں نے بھی بڑی توجہ کی ہے کہ وہ خدام جو ہے زبان سیکھیں۔ اب پورے جرمنی میں ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں اور ہمیں وہ جگہ مل گئی ہے جہاں پہ ہر آنے والا جو ہے بغیر اس کے کہ اس کا کیس منظور ہوا ہو 500 سے لے کے اور 900 گھنٹے تک جو ہے وہ مفت جو ہے وہ اس کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ انتظام بھی اب ہم ان کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یوں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ عالمگیر کا نظام جہاں جہاں بھی دنیا میں موجود ہے وہاں پر احباب جماعت کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ آپ کے شعبے کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے شعبے کے تحت بھی ان کی دینی اور روحانی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب یہ بالکل نئے آتے ہیں؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ جب بھی وہ کیمپوں وغیرہ میں آئے ہیں ہم نے فوری طور پر جہاں جہاں بھی 10 15 20 50 تھے گروپ، ان کو فوری طور پر ایک نظام میں ہم نے انہیں سمویا ہے، وہاں ان کا انچارج مقرر کیا ہے، اس کا صدر جماعت سے رابطہ قائم کروایا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ پنجاب اور وہاں کی گورنمنٹ سے یا ان کے اداروں سے مل کے تو ان کے لیے وہاں پہ جگہ مہیا کی ہے جہاں وہ نماز با جماعت پڑھ سکیں، اور نماز با جماعت کا انتظام کروایا۔ پھر ہم نے ان کے لیے MTA کا انتظام وہاں پر کروایا، انٹینے لگا کے دیے ہیں تاکہ حضور کے خطبات سن سکیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ لٹریچر ان کے لاگروں میں ہم نے مہیا کیا ہے تاکہ وہ دینی کتب کا مطالعہ کر کے اپنی علمی پیاس کو بجائیں، اور اسی طرح درس وغیرہ کا انتظام کیا ہے۔ نیز اس کے علاوہ انہیں یہاں کے سارے حالات بتائے کہ اگر آپ یہاں کے اس دنیاوی ماحول کو اپنائیں گے تو کیا کیا آپ کو نقصانات ہوں گے اور ماضی میں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے، اس لیے ابھی سے آپ ان راہوں سے بچیں اور آپ اس طرف آئیں، جماعت کا رابطہ رکھیں تاکہ آپ بچ سکیں ان ماحول سے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ مربیان جو ہیں وہ ان لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کے تربیتی مسائل وغیرہ جو ہیں وہ حل کرنے میں جو ہے وہ بہت ان کی مدد کرتے ہیں، اور کیا ان کو مسائل ہیں اور کس طرح وہ حل کرتے ہیں یہ تو آپ کو اب مربی صاحب جو ہیں وہ وضاحت سے بتلا سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ مبشر صاحب۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو کچھ دیر میں زحمت دیتے ہیں۔ مبشر صاحب، اس سلسلے میں اب جیسا کہ ہم نے سنا کہ جماعتی طور پہ بہت کوشش ہو رہی ہے، یہ تو ہو گیا انتظامی پہلو کہ جو جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئے آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے ان کی تربیت کے لیے کر رہی ہے، لیکن ان نئے آنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا وہ ایک مثالی آغاز ہوگا جو ہجرت کے بعد وہ دوسرے ممالک میں جا کے کر سکتے ہیں؟ جی، جس معاشرے میں ہم سب رہ رہے ہیں یہ معاشرہ مغربی معاشرہ ایک مادیت پرست معاشرہ ہے، اور ہم سب کو اس بات کا بخوبی اچھی طرح احساس ہے کہ اس مادیت پرستی کی وجہ سے اس معاشرے کی روحانی اور اخلاقی اقدار میں بہت حد تک پستی اور زوال کا عنصر شامل ہو چکا ہے۔ تو جو دوست یہاں تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کے دل میں اس مادیت پرست معاشرے کے زہر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک جذبہ اور ایک لگن ہونی چاہیے۔ اگر ان کے دل میں ہی وہ شمع وہ روشن نہ ہوگی اس جذبے سے بچنے، اس معاشرے سے بچنے کے لیے، تو پھر کوئی لاکھ کوشش کرے ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک جذبہ ہو، ایک لگن ہو کہ ہم نے اس معاشرے کے زہر سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا، بلکہ اس معاشرے تک اپنی اچھی باتیں پہنچانی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے خدا تعالیٰ، میں کمزور انسان ہوں، ممکن ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ میں اس کی رو میں بہک جاؤں، اس معاشرے کی رو میں بہہ جاؤں۔ اگر تیری مدد و نصرت میری شامل حال نہ ہوگی
تو پھر میں اس معاشرے میں جانے کا زیادہ خطرے میں شامل ہوں گا۔ تو اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اپنے دل میں سچی تڑپ لگن رکھیں، دعا کریں، اس کے بعد خلافت سے ایک زندہ مضبوط تعلق قائم کریں، کیونکہ خلیفۃ المسیح کی ذات ہی آج دنیا میں ایسی ذات ہے کہ جو ہمیں تمام تر، وہ خواہ روحانی ہوں، دنیاوی ہوں، اخلاقی ہوں، معاشرتی ہوں، تمام اقدار سے کھانے والی ذات ان کی ذات ہے، اور ان کی ذات سے ہی جو بھی خطاب فرمائیں آپ، جو بھی نصائح فرمائیں، جو بھی وہاں سے ہمیں حکم ہو، اس پر دل و جان سے لبیک کہتے اس پر عمل کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے حسن حسین ہیں۔ اس کے متعلق مجھے وہ ایک شعر یاد آیا، مسیح السلام کا، حضور نے فرمایا تھا کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ تو ہماری خلیفۃ المسیح کی ذات آج مسیح موعود علیہ السلام کی جگہ پر آج عافیت کا ایک حصار ہے، اور اس کے بعد نظام جماعت سے پختہ تعلق ہے، یعنی ہمارا تعلق جماعت کے نظام سے پختہ ہونا چاہیے۔ جماعتی پروگرامز میں، تنظیموں کے پروگرام میں شرکت کریں، چندہ میں بر وقت ہوں، اور تبلیغ کے پروگرام میں شرکت کریں۔ گویا اگر اپنے دل میں جذبہ ہو اور جذبے پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں جو میں راستے بتائے، تو ہم پھر اس معاشرے کے زہر سے بچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ثمرات جو ہیں وہ اولادوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے آئندہ جو پروگرام ہیں ان میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، جو کہ کیا برکت ہے خلافت کی۔ بجا فرمایا آپ نے، زبان کا بہت ذکر ہوا، اس کی مشکل، اور بلا شک جس ملک میں آپ جاتے ہیں اس میں انٹیگریٹ ہونے کے لیے زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک پہلو تو اپنے کام کی، روزگار کی تلاش کے سلسلے میں ہوتا ہے، لیکن دینی پہلو سے کس قدر اہم ہے زبان کا سیکھنا، اور اس کے کیا ثمرات ہیں پھر؟ جی، زبان کے سیکھنے کے متعلق تو آپ نے بجا فرمایا کہ زبان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یا جس بھی قوم میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس معاشرے کی یا اس قوم کی یا اس ملک کی جب تک زبان ہمیں نہ آئے گی، تب تک ان کے ساتھ ہم کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنے پیغام کو پہنچا نہیں سکتے۔ تو اس لیے زبان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، اور زبان آنا تبلیغ کے لیے ایک اولین ضرورت ہے۔ لیکن اس زبان کی اہمیت سے ایک اور اہمیت جو بڑھ کے ہے، وہ ہمارے پیارے امام نے کئی جگہ بیان فرمائی، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی اور خلیفۃ المسیح خامس نے بھی، وہ ہے انسان کے دل میں ایک جذبہ ہو، ایک تڑپ ہو، ایک لگن ہو۔ مجھے یاد ہے کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے، میں نے پڑھا تھا کہ حضور نے ستمبر 1985 کے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ جماعت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حضور کے الفاظ کا خلاصہ یہ تھا، فرمایا کہ جماعت بہت بڑھ رہی ہے، اور جماعت میں مختلف قومیتوں کے، مختلف زبانوں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ جب ہم نے ان کو اپنے اندر شامل کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو فرمایا کہ اب یہ جو بہانہ تھا کہ مجھے زبان نہیں آتی، ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جماعت نے اتنے وسیع پیمانے پر مختلف زبانوں میں لٹریچر، CDs تیار کر دی ہیں کہ اب ہم زبان کو نہ جانتے ہوئے بھی ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اندر اس جذبے کی، اس اخلاص کی کمی ہوگی اگر ہوگی، وگرنہ زبان کی کمی آج تبلیغ کے سلسلے میں آڑے نہیں آتی۔ حضور نے سلسلے میں بڑی پیاری مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ماں کی مثال لو کہ جس طرح ایک ماں کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میری گود خالی نہ جائے، فرمایا کہ اپنے اندر تبلیغ کے لیے اس ماں کی تڑپ پیدا کرو کہ تمہاری روحانی گود، تمہاری روحانی اولاد سے خالی نہ رہے، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ پھل دے، اور فرمایا کہ جب تم اس طرح کوشش کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور پھل دے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ روحانی اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے ایک تڑپ، جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر اپنا نیک نمونہ ہونا چاہیے کہ میں اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ دیکھو میں تم سے ایک ممتاز ہوں، تم سے الگ ہوں۔ وہ الگ اس طرح ہے کہ میں ان تمام اخلاقی اقدار پر عمل کرتا ہوں جن پر تم عمل نہیں کرتے، اور جس بات کو تم اسلام کے خلاف سمجھتے ہو، میں اس بات کو اسلام کی ایک خوبی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ تو اپنے نمونے سے ان کو یہ دکھانا کہ ایک سچا، ایک مسلمان، ایک روحانی وجود یہ وجود ہے، سب سے بڑی ایک خاموش تبلیغ یہ بھی ہوا کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور بالکل اسی طرح ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی طرف اٹھنے والے جو ہر حملہ ہے ہونے والا، اس پہ ایک ڈھال کا کردار ہر احمدی اپنی اپنی سطح پہ کرے گا، اور یوں وہ جو ہے دین کی خاطر ہجرت کرنے کے، وہاں سے مشکلات کی خاطر آئے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو آگے چلانا اور دفاع کا جو نظام ہے، اسلام کے پر جو ہونے والے حملے ہیں ان کا دفاع ہے، اس کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ پھر
فرینکفرٹ میں ہم رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن مبشر صاحب، وہ رفاہی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے اس کے صدر ہیں، ان سے ہم ایک دفعہ پھر رابطہ کرتے ہیں، اور ان سے میں اب آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا اثرات ہیں، کیا ثمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رفاہی کمیٹی کے جو کام کیے گئے، جن کو مثال کے طور پہ ہم نے جرمنی میں پیش کیا، تو وہ کیا ثمرات سامنے آئے ہیں اب تک؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ اکثریت لوگ جو آپ کہیں نا، تمام لوگ جو ہیں جماعت کے نظام میں پروئے گئے ہیں۔ یہ ہمارا جو سب سے بیسیکلی ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ نظام جماعت میں پروئے جائیں، تمام لوگوں کی تجنید میں شامل ہیں، نظام جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے چندوں کے نظام میں باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں، اور اس حساب سے جو ان کو ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے یہاں آئے ہیں، اس قسم کی برائیوں سے آپ نے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی نظام میں پروئے جانے کی وجہ سے ایک جماعت کی نظر رہی ہے ان پہ، ہمیشہ صدران کی نظر رہی ہے۔ اگر کوئی دوست آتا، کوئی بھائی ہوتا تھا جس میں کوئی کمزوری ہوتی تھی، تو چونکہ لاگر میں ان کا انچارج ہوتا تھا، وہ فوراً صدر کو مطلع کرتا تھا، اور صدر جا کے تو ان کی تربیت اور تنبیہ وغیرہ انہیں کرتے تھے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اب کوئی ایسی شکایت نہیں موصول ہوتی کبھی کہ فلانا دوست جو ہے اس بری عادت میں مبتلا ہے، یہاں سے یہ شکایت ہے، لڑائی جھگڑے وغیرہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی یعنی کہ ہر قسم کے اجتماعی پروگراموں میں اور نمازوں میں اور جمعوں وغیرہ میں باقاعدگی سے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ چندوں کے دائیگی بکار عمل ہوتا ہے، جلسہ سالانہ ہوتا ہے، تو اکثریت نئے لوگوں کے جو آنے والے ہیں وہ تمام ذوق و شوق سے جو ہے وہ اس میں آ کے جو بکار عمل وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح حلقہ جات وغیرہ میں بھی، اور بہت ساری نئی جماعتوں کا قیام عمل میں آیا ان کی وجہ سے، اور وہاں پہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت مشکور ہوں میں آپ کے وقت کا۔ رب صاحب، ہم نے انتظامی طور پہ جماعت جو کوشش کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو دیکھا، مکرم محترم عبدالرحمن مبشر صاحب نے جو بیان فرمایا، اور لیکن اب پروگرام کے آخر کی طرف چلتے ہوئے انشاءاللہ یہ تذکرہ جو ہے وہ اس پروگرام میں چلتا رہے گا، مختلف شعبوں میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کے لیے کیسے آپ راستے متعین کر سکتے ہیں، لیکن اس ابتدائی پروگرام میں اب میں آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف بھی روشنی ڈالیں کہ انٹیگریشن، کسی معاشرے میں مدغم ہونا، اس کا حصہ بننا، کیا اس کا مطلب ہے؟ کیا اپنی روایات کو، اپنی اعلیٰ روایات کو ترک کرنا انٹیگریشن ہے، یا کو ایگزسٹنس کا نام جو ہے، کٹھے آگے بڑھنے کا نام انٹیگریشن ہے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ بالکل اس معاشرے کے اندر انٹیگریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی تمام تر اعلیٰ اقدار کو، روایات کو، اخلاق کو ہاتھ سے جانے دیں اور بالکل چھوڑ دیں، اور کسی بھی معاشرے کے اندر شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی برائیوں کو اپنے اندر شامل کر لیں، بلکہ ہم جماعت احمدیہ کا نظام الحمدللہ ایک مضبوط نظام ہے، ہمارے سر پہ ہمارے پیارے امام کا ہاتھ ہے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ الحمدللہ قائم ہے، ہم لوگ اسلام کی اور احمدیت کی صحیح تعلیمات سے روشناس ہیں، ہمیں علم ہے کہ وہ صحیح تعلیمات کیا ہیں۔ ہمارا آج انٹیگریشن کا سب سے اہم مطلب، سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام اور احمدیت کی تعلیمات کو اس معاشرے تک پھیلائیں، یعنی اس معاشرے کے اچھے اثرات کو، اچھی چیزوں کو قبول کرتے ہوئے، یعنی جہاں پہ جو فریڈم، جہاں پہ آزادی ہے، آزادی اظہار رائے ہے کہ اپنی آپ رائے کو اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کی آزادی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اس اسلام احمدیت کا صحیح پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو اسلام احمدیت کا پیغام دیں۔ یہ اس معاشرے میں انٹیگریشن کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور جیسا کہ حضور نے چند خطبے پہلے فرمایا ایک دفعہ پھر کہ ہمیشہ سچائی سے کام لیں اور قول سدید سے کام لیں، اور اسی طریقے سے آپ کا جو ذاتی مشکلات بھی جو ہیں حل ہوتی ہیں، اور معاشرے میں آپ کا جو نیک اثر ہے وہ بھی قائم ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اور جو بات یہاں دیکھنے میں آتی ہے وہ بالکل ابتدا میں کچھ تربیتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان سے جو بچنا ہے وہ ایک احمدی کے لیے از حد ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا اپنے مصروف، جب شروع میں کوئی کام نہیں ہوتا، شروع میں کوئی مصروفیات نہیں ہوتی، تو وہ کس قسم کی مصروفیات میں اپنے آپ کو انوالو رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ایک پازیٹیو انداز میں آگے بڑھ سکیں نیکی اور تقویٰ کی راہوں پہ چلتے ہوئے؟ جی، وہ شروع کے وہی وقت جو جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، فارغ ہوتے ہیں، اس وقت کو ہی تو دراصل مصروف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کے اور تبلیغ کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔
अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत करें, अपनी नमाज़ों में बर वक्त हों, जमाती प्रोग्राम्स में बर वक्त शिरकत करें, चंदा जात में भी आगे हों और उसके बाद तबलीग में आगे बढ़ें। हमारे सामने ऐसी बीसियों मिसालें हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की कि जहाँ नए आने वालों को ज़ुबान नहीं आती थी लेकिन लिटरेचर ले जाते थे और जाकर बस स्टॉप पर, रेलवे स्टॉप पर लोगों को देते थे और उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बातें भी हुई हैं। उन लोगों ने लाखों लोगों को अहमदियत की तालीम से रोशनास करवाया और अपने उस फ़राग़ वक्त का बेहतरीन मसरफ़ किया, बेहतरीन इस्तेमाल किया। अगर उसकी बजाय वो खुदा न खास्ता किसी जगह चले जाते जो जगह जहाँ पर लहव व लाभ था, फजूल जगह थी, तो अपने वक्त को भी ज़ाया करते, अपने ईमान को भी ज़ाया करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो मकसद अहमदियों के पेश नज़र है, उस मकसद पर बहुत से अहमदी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम अहमदी कायम हैं और अपने वक्त को सही इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ात का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत कर रहे हैं और उसके बाद अल्लाह ताला के दीन की इशाअत में भी आगे आगे वो कदम बढ़ा रहे हैं। जज़ाकमुल्लाह। रबी साहब, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ औकात में से हमारे लिए वक्त निकाला। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम और इस मुख्तसर वक्त में हमने एक आइज़ाना कोशिश की कि आपको ख़ास तौर पे अपने उन दोस्तों को जिन्होंने हाल ही में हिजरत की है और मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में तशरीफ़ ले गए हैं, उनके लिए कुछ रहनुमाई अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मदद से जो है वो मुहैया कर सकें कि कैसे वो इस माशरे में जिसमें हर तरह की चकाचौंध है, वहाँ पर अपना रास्ता इसमें खुदा ताला के फ़ज़ल से तकवा की राहें जो हैं उनको तलाश कर सकते हैं और कैसे एक कामयाब ज़िंदगी जो रूहानी एतबार से भी कामयाब हो और दुनियावी एतबार से भी कामयाब हो, उसका आगाज़ कर सकते हैं। इसकी ये कोशिश की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसको कबूल फरमाए। आइंदा प्रोग्राम्स में हम इंशाअल्लाह मरहलावार ज़बान सीखने और इसकी अहमियत और फिर आला तालीम और तरबियती जो मसाइल हैं और तरबियत औलाद और इस तरह बहुत सारे जो दीगर मसाइल, माशरती मसाइल जो हैं, जो हमारे हिजरत करने वालों को पेश आते हैं या आ सकते हैं, उन पे गुफ्तगू चलती रहेगी इंशाअल्लाह और मज़ीद प्रोग्राम्स लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। हमें अपने दुआओं में याद रखें और आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।